نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، نسل انسانی میں کچھ افراد ایسے بھی آتے ہیں جو اپنی خداداد صلاحیتوں کے باعث تاریخ کے اوپر کچھ ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو یا تو نسل انسانی کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں یا ان کے لیے ذہنی خلفشار کا باعث ہوتے ہیں، اور یہ معاملات عموماً تب پیش آتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کی طرف سے بہت زیادہ عقل دیا گیا ہو لیکن اس کی عقل کو کوئی بہترین رہنما نہ ملے، یا وہ کسی کو بڑا مان کر چلنے کی بجائے چھوٹا بنے بغیر براہ راست بڑا بن جائے، تو ایسا شخص عمومی طور پہ نسل انسانی کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جسے بچپن میں ماحول ملا وہ اور طرح کا تھا، اس وقت اس کی صلاحیتیں بھی اور مصارف میں خرچ ہوتی رہیں، جوانی اس کی کسی اور کام میں لگ گئی اور بڑھاپے کے اندر آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کے بدلے دستگیری فرمائی اور وہ شخص راہ راست پر آیا۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر غلام جیلانی برق ہے۔ یہ ایسا شخص تھا، بچپن میں اہل بدعت کا سرخیل رہا اور جوانی کے اندر یہ منکر حدیث اور ملحد اور انتہا درجے کا دین بیزار شخص بنا، اور پھر آخری عمر میں جا کر اللہ نے اسے ان تمام کفریہ اور غلط نظریات سے طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ 1901 میں کیمبل پور، جس کا یہ اٹک کا جو پرانا نام ہے، اس کے اندر یہ شخص پیدا ہوا۔ مختلف جگہ سے، متحدہ ہندوستان تھا اس وقت، مختلف جگہ سے تعلیم حاصل کی اور انتہائی ذہین ہونے کے باعث بہت زیادہ تعلیمی معیار پہ اللہ نے اس کو ترقی عطا فرمائی۔ بعد ازاں چونکہ یہ اہل بدعت کے ماحول میں پلا بڑا تھا، اہل بدعت کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، گرانا بدعتیوں کا تھا، اس بنیاد پر جب یہ بدعت سے تنگ آیا تو اس نے بدعت سے تنگ آ کر ایک نئے راستے کو اختیار کیا۔ یہ راستہ غلام محمد پرویز جیسے منکرین حدیث کا تھا۔ اسی راستے پہ چلتے ہوئے اس نے دو خدا دو اسلام کا فلسفہ متعارف کروایا، اور بعد کے اندر 1953 میں اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اپنے گمان کے مطابق دیانتداری کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت کو واضح کرنے کی کوشش کی، اور قادیانیوں کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے حرف محرمانہ نامی کتاب لکھی۔ یہ تقریباً 210 صفحات کی کتاب ہے، اور بظاہر اگر اس کی زندگی کے دیگر نشیب و فراز کو نہ دیکھا جائے اور ان سے اگر درگزر کیا جائے تو بظاہر اس کی کتاب بہت عمدہ ہے اور قادیانیوں کے لیے بہت زیادہ درد دل سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پچھلے دنوں جب اسکول و کالج میں، یونیورسٹیوں میں اس کتاب کے دیے جانے کا چرچا ہوا اور امت مسلمہ میں تشویش کا پایا جانا ایک فطری امر تھا کہ یہ شخص چونکہ منکر حدیث رہ چکا تھا اور اس کے اور بھی علماء سے بغض و عناد اور اسی طرح تصوف کے ساتھ دشمنی اور ہر طرح کے ایسے نظریات جو عموماً گمراہ لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں، ایسے نظریات کے باعث اس کی باتیں، اس کی کتابیں جب یونیورسٹی کی طرف سپلائی ہونے کی خبر پہنچی تو اہل معرفت، اہل دل لوگ اس بات پر تشویش کا شکار ہوئے۔ ان کو اس پہ بہت زیادہ تشویش ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی کتابیں کیوں دی جا رہی ہیں۔ لیکن بعد میں کچھ دوستوں نے، جنہوں نے اس کی کتاب کو باریکی سے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے اس کی وکالت کی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قادیانیوں کی تبلیغ پھیلائی جا رہی ہے، کچھ نے کہا نہیں، یہ ختم نبوت کی دعوت ہے۔ اب اس میں یوں کہہ لیجئے کہ دونوں فریقوں نے انصاف سے کام نہیں لیا، یا اس موضوع پہ وہ انصاف نہ کر سکے۔ اس میں قادیانیت کی دعوت تو نہیں ہے، لیکن اس میں جو ختم نبوت کا مقدمہ لڑتے لڑتے آخر میں آ کر اس نے جو ایسا ایک قابل قبول تصفیہ کے نام پہ ایسی گفتگو کی ہے جو اس کی ساری گفتگو پر پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے۔ اگرچہ اس کتاب میں حرف محرمانہ میں اس نے 20 مقامات پر علماء اسلام کو اپنے اسی لہجے میں مخاطب کیا جو لہجہ قادیانیوں کا اور اسلام دشمن قوتوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحاب تصوف پر بھی اور تصوف پر بھی اس نے وہی خیالات پیش کیے جو کہ منکرین اور ملحدین لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث کے حوالے سے اس نے خاص طور پہ یہ کہا کہ میرا اور مرزا غلام محمد قادیانی کا موقف ایک جیسا ہے۔ چلو ان سب باتوں کو تو چونکہ وہ طائب ہو چکے، آخر میں توبہ کر لی، اور ان باتوں کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے رجوع کر لیا اور اس میں توبہ ہو گئی۔
لیکن ایک بات اس میں آخر میں جو لکھی ہے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 202 پہ، یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے جو تردید قادیانیت میں احتساب قادیانیت کے عنوان پر یہ 32 نمبر جلد ہے، اس کے اندر پہلی کتاب چونکہ اسی کے حرف بحر بانا ہے، اس میں صفحہ نمبر 202 پہ کہتا ہے ایک قابل قبول تصفیہ احمدی اور غیر احمدی میں کہہ رہا متنازع فی امور دو ہیں، ایک مرزا قادیانی کی ذات گرامی اور دوسرا مسئلہ ختم نبوت۔ امر اول کے متعلق پھر اختلاف ہے۔ احمدی اکابر آپ کی آخری 5 سالہ زندگی کو مانتے ہیں، اور میرے ہاں اس تنازع کا معقول اور قابل قبول حل یہ ہے کہ ان کی 64 سالہ پہلی زندگی کو مشعل راہ بنایا جائے، مسئلہ ختم نبوت خود بخود حل ہو جائے گا۔ احمدی دوستو، میرے موقف کو پھر سمجھ لیجئے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی پیروی چھوڑ دیجئے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 سال سے 64 زیادہ ہوتے ہیں، ان کی 64 سالہ زندگی کی تقلید کیجئے، احمدی اور غیر احمدی کا امتیاز مٹ جائے گا، ملی انتشار ختم ہو جائے گا۔ اب اصل میں چونکہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی 64 سالہ زندگی میں یہ کہتا رہا کہ ختم نبوت ختم ہو چکی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور آخری زندگی کے اندر جا کر اس نے باقاعدہ خود دعوی نبوت کر دیا، اور یہ بقول ان کے کہ پہلی زندگی میں چونکہ اس کی قابل قبول اور قابل تقلید ہو سکتی ہے، اور بعد میں جس میں اصل اختلاف شروع ہوا متنازع فی امور کا، تو وہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تو کہا اس زندگی کو چھوڑ دو جو 4-5 سال کی ہے، اور پہلے والی زندگی کو لے کر جس میں اس کا چونکہ موقف ختم نبوت کے حوالے سے وہی تھا جو امت مسلمہ کا تھا، اس لیے اسی موقف پر قناعت کی جائے۔ لیکن اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے، اس کی پہلی زندگی کی بھی پیروی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اگر پہلی زندگی میں اس کے جو مجدد اور مصلح ہونے کے الہامات تھے، اگر قادیانی یہ کہیں جیسے لاہوری قادیانی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دور میں مرزا غلام محمد قادیانی کو ہم نبی نہیں مانتے، ہم اسے مجدد اور مصلح مانتے ہیں، ہم اسے راہبر مانتے ہیں، عالم پیر اور بزرگ مانتے ہیں، حالانکہ کسی کافر کو عالم پیر بزرگ اور مجدد ماننا بھی کفر ہے، مسلمان ماننا بھی کفر ہے، چونکہ وہ خود جب اس نے دعوی نبوت کیا تو وہ کافر ہو چکا۔ اب اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کی ساری زندگی اہل اسلام کی ہم مردود ٹھہری، اب اس کی زندگی کا ایک گوشہ بھی قابل تقلید نہیں رہا، اس لیے اب یہ مردود ہے۔ اب اس کی یہ دعوت دینا، اس میں یہ خطرناک بات ہے کہ ان کو یہ کہنا کہ اس کی زندگی کے پہلے حصے کی پیروی کر لی جائے اور آخری حصے کو چھوڑ دیا جائے، اس کا پہلا حصہ بھی مردود ہے اور آخری حصہ بھی مردود ہے۔ ختم نبوت کا انکار وہ آگ ہے جو انسان کی سابقہ ساری زندگی کی حسنات کو جلا کے رکھ دیتا ہے اور اسے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی ختم نبوت کا انکار کرنے وجہ سے کافر ہو گیا۔ اب اس کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس پر جا کر امت مسلمہ قادیانیوں کو ساتھ ملا کر چل سکے، جب تک مرزا غلام محمد قادیانی سے اعلان یا اس کی تمام زندگی اور تمام امور سے اعلان برات نہ کیا جائے۔ لیکن اگر اس کی مراد یہ تھی کہ نہیں، اس نے پہلے چونکہ ختم نبوت کا قائل تھا، یہ بھی ختم نبوت کے قائل ہو جائیں تو معاملہ حل ہے، پھر اس میں 64 سال کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں کہا جائے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا ختم نبوت کے متعلق جو پہلی زندگی میں موقف تھا اس کو مان لیا جائے، اور جو بعد میں اس نے موقف اختیار کیا اسے چھوڑ دیا جائے، اور اس کی بنیاد پر جس نے کفر یا موقف بعد میں اختیار کیا اسے کافر قرار دے دیا جائے۔ اس طرز پہ قادیانی امت مسلمہ کا حصہ بن سکتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی سے کلیتاً اعلان برات کر دیں، اور اگر پہلی زندگی کو لیں بعد والی کو چھوڑیں تو پہلی زندگی میں سے مسلمان مجدد اور مصلح کے جب اس کے دعوی تھے انہی دعوی پر اس کو مانیں تو بہرحال یہ تب بھی کافر ہوں گے، اس لیے کہ کافر کو مسلمان ماننا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔